تبھی تو ہمیں بتائیں گے کہ سنت مصطفیٰ پر شادی کس انداز سے ہوتی ہے. کیا کوئی انسان اپنی بیوی پر ظلم کرنا چاہیے؟ کیا کسی کو ظلم کرنا چاہیے؟ کس انداز میں رہنا چاہیے؟ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتائیں گے تو مسجد کے امام ہی بتائیں گے، بتائیں گے تو عالم دین ہی بتائیں گے. میرے دوست بزرگوں، اس لیے علماء کے قریب ہوئیے، اپنے امام کے قریب ہوئیے، اپنے امام سے محبت کیجیے. آئیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کیجیے. حضرات، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، ایک دلہا ایک دلہن کی شادی ہو جاتی ہے نا، بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جائے، ایسا ماحول ہو جائے، تو پروردگار عالم نے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ رب فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائے تو فرمایا لڑکی والے کی طرف سے ایک آدمی کہے سبحان اللہ. کیا طریقہ بتایا رب نے؟ اور لڑکا والے کی طرف سے ایک آدمی سمجھ بوجھ رکھنے والا. اس کا مطلب یہ ہے جانکار آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو. ایسا نہیں کہ جاتے ہی ڈنڈا لے کر لڑائی کرنا چالو کر دے. اللہ نے فرمایا سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جائے، اور ادھر سے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے، اور آپس میں گفتگو کرے. نیت کیا ہو؟ سمجھانے کی، صلح کرنے کی. اللہ فرماتا ہے اگر نیت ہے سمجھانے کی، دونوں کو سمجھانے کی نیت ہے، یعنی اصلاح کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کی برکت سے دونوں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما دیتا. لیکن ہم آج ایسا نہیں کرتے. اللہ نے خود فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ نے فرمایا کہ اگر خوف ہو، ڈر ہو کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ طلاق تک کا معاملہ آ جائے، تو لڑکا والے کی طرف سے بھی لڑکی والے کی طرف سے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جائے، اور نیت اصلاح کی اور سمجھانے کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتا. لیکن یہ کب ہوگا میرے دوستو بزرگوں؟ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگا، جب ہمارے پاس تعلیم ہوگا، جب ہم نبی سے محبت کرنے لگیں گے، جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، نبی کی محبت پیدا ہوگی، تبھی جا کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ لیکن ایک چیز میں بتاؤں، آپ نے اگر تعلیم حاصل نہیں کیا بڑھیا سے، آپ نے اگر پڑھا نہیں بڑھیا سے، آنے والے نسلوں کے لیے کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھائیے. مزدوری کرنا پڑے کیجئے، لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیجئے. جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر فرمایا اسی بچی کی بہتری سے پرورش کر دو، اچھا رشتہ دے کر شادی کرا دو، تمہیں ماں باپ جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ جب بیٹی دین کے تعلیم میں مشغول رہیں گی، جب وہ سمجھے گی اسلام کیا ہے، جب وہ سمجھے گی جینے کا طریقہ کیا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر بیٹی کی بہتری سے پرورش آپ کر دیں اور اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کرا دیں، وہ ماں باپ جنتی. آئیے دیکھ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بزرگان دین اپنی کتاب میں لکھا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں میری بچی کی شادی ہے، حضور آپ تشریف لائیں گے، میری قسمت کی معراج ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور جس کے گھر میں ہمارے نبی پہنچ جائے تو اس کے لیے جنت تو ہے ہی، اس کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے. سبحان اللہ.
اس طرح آج اس دور میں اپنے مسجد کے امام صاحب کو دعوت دیتے ہیں، حضرت میرے گھر آپ کی دعوت ہے، چلیے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ سیکھنا ہو، کچھ جاننا ہو، سمجھنا ہو، عالم دین سے آپ کو رابطہ کرنا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والد صاحب نہیں آئے؟ تمہارے ابو نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، میرے والد محترم کی طبیعت خراب ہے بہت لمبے عرصے سے حضور. اللہ اکبر. نبی نے کیا طریقہ بتایا؟ نبی نے فرمایا جا میں ایک نسخہ بنا. سنیے گا غور سے میرے دوست، شاید کہ نہیں سنے ہوں گے آپ، شاید کہ آپ نہیں سنیں گے، لیکن سنیے غور سے کیا طریقہ بتایا. نبی نے فرمایا سنو ایک نسخہ بتاتا ہو، ایک طریقہ بتاتا ہو. اگر کوئی 100 سال کا بیمار گھر میں ہو، 100 سال کا بیمار گھر میں ہو اور یہ نسخہ پہ عمل کر لے، وہ بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. کون سا نسخہ؟ ایک بچی کی شادی ہے نا، وہ کون سا نسخہ بتایا؟ کرام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے صحابہ جا اپنے گھر میں جس وقت تیری بیٹی کی شادی ہو جائے، یعنی نکاح ہو جائے، نکاح کا جوڑا، نکاح کا کپڑا پہن لے. کیا فرمایا؟ نکاح کا کپڑا پہن لے. پہننے کے بعد جو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھے. نفل نماز پڑھنے کے بعد جو قریب میں سہیلیاں